अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान इस वक्त एक सियासी बहरान की जद में है और सब लोगों की नज़रें इस चीज़ पर हैं कि हुकूमत क्या करने जा रही है, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा अहम जो तमाम हल्के समझ रहे हैं वो ये है कि जो हमारा इदारा है पाक फ़ौज, वो इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है। इसके लिए जो है वो बहुत सारी नज़रें जनरल बाजवा साहब की तरफ हैं जो हमारे इस वक्त आर्मी चीफ हैं। तो जनरल कमर जावेद बाजवा की कुछ साथियों से गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के हवाले से एजाज़ सैयद साहब के पास काफ़ी खबरें हैं। तो एजाज़ सैयद साहब से पूछते हैं। एजाज़ सैयद साहब ये बताइए कि जब जिनकी मुलाकात हुई बाजवा साहब से, वो कहाँ पे मुलाकात हुई और क्या गुफ्तगू हुई, और जो मेन जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है या पाकिस्तान की माशी और सियासी इस्तेकाम के हवाले से बाजवा साहब क्या सोच रहे हैं, पाक फ़ौज क्या सोच रही है। राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब, NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप थी जहाँ पे मीडिया को भी खुसूसी तौर पे मदऊ किया गया था। वहाँ पे जनरल बाजवा ने एक बड़ी तवील गुफ्तगू की, बड़ा ओपन सेशन था, सवाल जवाब खुल के हुए, लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड रखने का कहा गया। लेकिन चूँकि मैं उसमें खुद मौजूद नहीं था, मैंने कुछ लोगों से बात की है, तो इसलिए ये पाबंदी हम पर आयद नहीं होती। और ज़ाहिर है आर्मी चीफ जनरल बाजवा जब कोई बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो सिनेरियो है उसमें फ़ौज का और आर्मी चीफ का, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, एक सेंट्रल रोल रहा है। तो इसलिए उनकी बातें बड़ी ज़रूरी हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जनरल बाजवा ने जो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से किया कि देखिए मेरे पास 5 हफ्ते रह गए और आज मेरा NDU की कॉन्फ्रेंस से आखिरी खिताब है, और ये 21 अक्टूबर को हुआ है। तो जब ये बात शुरका ने सुनी तो ये बड़े हैरान हुए। जो अहम बात मेरे ख्याल में जनरल बाजवा ने की है, पूरी एक लंबी गुफ्तगू है, उसमें अहम बात जनरल बाजवा ने ये की है कि फ़ौज ने एज एन इंस्टीट्यूशन इस बात का फ़ैसला किया कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, और अभी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात। जो पहले एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहते थे, अब वो चाह रहे हैं कि हम इनको फैसिलिटेट करते हैं। और सियासतदानों को उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी लें और मामलात संभालें खुद। अब फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, और ज़ाहिर है ये एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन दिस रिगार्ड के जनरल बाजवा अगर कहते हैं कि फ़ौज ने एज एन इंस्टीट्यूशन डिसाइड किया है कि हम सियासत में नहीं हिस्सा लेंगे, तो ये अच्छी बात है। और जहाँ पे भी अगर फ़ौज अपने इस उसूल से पीछे हटती है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी भी है। और अगर देखा जाए तो ये भी एक हकीकत है कि जनरल बाजवा के ऊपर पाकिस्तान की जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ औकात में उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की और मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया, और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो हमने देखा कि जलसों जुलूसों में भी ज़ेर बहस आए। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रेंड भी चले। मुदाखलत का इल्ज़ाम तो नून लीग ने लगाया, लेकिन PTI का इल्ज़ाम तो मुदाखलत ना करने का है। जी, मुदाखलत ना करने का भी है और टू सम एक्सटेंड मुदाखलत करने का भी है। PTI के सरबराह इमरान खान ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जो मीडिया के नुमाइंदों को उठाया गया है या उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, तो वो भी इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, और फिर जब इमरान खान साहब खिताब करते हैं मीर जाफ़र और मीर सादक, वो बेसिकली मिलिट्री लीडरशिप को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, नाम लेने से गुरेज करते हैं, लेकिन एवरीवन नोज दिस कि वो मिलिट्री लीडरशिप को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस सारे मामले में जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो बड़ी इनोसेंट है और उसने कोई गलतियां नहीं की, बिल्कुल की है उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि उनकी गलतियों की जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही पाकिस्तान के सिस्टम में है नहीं है। कौन करे? सियासतदानों ने करना है। सियासतदान इकट्ठे नहीं हो पा रहे। अगर एक सियासतदान या एक जमात पावरफुल होती है तो बाकी जमातें उसकी टांग खींचती हैं। तो अगर वो खुद पीछे हट गए हैं तो इसी को गनीमत जानिए। पावर की अपनी एक पॉलिटिक्स है, पावर की अपनी एक थिंकिंग पैटर्न है।
تو اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وی شوڈ انکریج دیم کہ ٹھیک ہے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہے, اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں, پارلیمنٹ میں آ جائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ اس طریقے سے ہے. تو میرے خیال میں جو بڑی بات یہ ہے نا, سب سے بڑی بات وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے ایز این انسٹیٹیوشن ڈیسیشن کر لیا ہے کہ اب وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی. اور یہ مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ یہ صرف جنرل باجوہ ہی نہیں, جو اگلے آرمی چیف ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں گے. خدا کرے ایسا ہی کریں, خدا کرے ایسا ہی کریں, کیونکہ ہم دیکھتے رہے ماضی میں کہ جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے اس کی اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایشوز کے اوپر. لیکن ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض انسٹیٹیوشنل فیصلے وہ ہوئے ہیں تو ان پر عمل درآمد بھی کیا گیا. مثال کے طور پہ ایک انسٹیٹیوشن فیصلہ یہ ہوا کہ اب کو نہیں کرنا, اگر کسی پارٹی کے کسی پرائم منسٹر سے, کسی انڈیویجول سے ہمیں اختلاف ہے تو اس کو اٹھا دیں. ہم نے دیکھا میر ظفر اللہ جمالی کو اٹھایا گیا, پھر ہم نے دیکھا یوسف رضا گیلانی بھی بظاہر ایک عدالتی حکم سے فارغ ہوئے, پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب بھی وہ فارغ ہوئے, لیکن جو پارلیمنٹ ہے وہ انٹیکٹ رہی. تو خدا کرے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ بھی آئے کہ بالکل ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, اور پارلیمنٹ ہی نہیں وزراء اعظم بھی اپنی مدت پوری کریں گے. شاہ صاحب ایک باؤنسر آپ سمجھ لیں یا گگلی سمجھ لیں, گزشتہ کچھ دنوں سے, پہلے نہیں تھا اس طرح, گزشتہ کچھ دنوں سے ماشاء اللہ کے حوالے سے بھی مختلف افواہیں زبان زد عام ہیں, کچھ لوگ اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں. تو جو باجوہ صاحب کی وہاں پر میٹنگ ہوئی, اس سے کیا دوستوں نے کیا سمیل کیا جو لوگ حاضرین وہاں پر موجود تھے؟ یہ بات بھی وہاں پہ جنرل باجوہ صاحب سے پوچھی گئی تھی, تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ جی ہمارے پاس نا کالے رنگ کے بکسے ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً ہم صاف صوف کرتے رہتے ہیں, اور کبھی رکھ دیتے ہیں, کبھی ان میں لسٹیں بن رہی ہوتی ہیں, کوئی نئی بن رہی ہوتی ہیں, کسی کا نام لسٹ میں آ رہا ہوتا ہے, کسی کا جا رہا ہوتا ہے. یہ باتیں بھی وہاں پر ہوئیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کوئی اس طرح کی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ فوج آئے گی. ہاں آپ یہ کہیں کہ فوج کی کیپیسٹی, تو فوج کی کیپیسٹی بالکل ہے کہ وہ قبضہ کر لے اور دوبارہ آ جائے اقتدار میں, کیپیسٹی ان کی ہے, لیکن میرے خیال ہے کہ فی الحال انٹینشن نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ چاہتے نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال کیا ہے, ریجنل پولیٹیکل سچویشن کیا ہے, اور گلوبل جو ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے, اور ظاہر ہے ود دی پیسج آف ٹائم شاید تھوڑا سا سبق انہوں نے بھی سیکھا ہے کہ اگر وہ سیاست میں آئیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, الٹیمیٹلی ہوگا کہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گی. شاہ صاحب ایک سوال اسی حوالے سے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کچھ ٹویٹس بھی آئیں DGI/SPR کی طرف سے معاشی استحکام کے حوالے سے کہ جی اب کچھ بہتری آ گئی ہے, کچھ بہتری کی طرف معاملہ چل پڑا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بڑے عرصے سے بار بار کہہ رہے ہیں میں لانگ مارچ کرنے والا ہوں, نہیں کرنے والا ہوں, پھر کرنے والا ہوں, اگلی بار تاریخ دوں گا, اس سے اگلی بار تاریخ دوں گا, لیکن وہ تاریخ نہیں دے پا رہے. ابھی انہوں نے کہا کہ میں جمعے کے دن اعلان کریں گا. تو اگر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے میں کیا فوج سائڈ پہ کھڑی ہو کے دیکھے گی کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ معاشی استحکام جو ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں ہماری پاک فوج اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہوگا؟ دیکھیے تھی جنرل باجوہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سبسروینٹ ٹو دی پارلیمنٹ ہے, ٹو دی پرائم منسٹر ہے, اور پرائم منسٹر کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو سول ایڈ کے لیے, سویلین انتظامیہ کی مدد کے لیے بلا سکتی ہے. اور اگر فوج کو بلایا گیا تو وہ فوج کو ضرور بھیجیں گے اور فوج جائے گی, کیونکہ یہ آئینی اختیار ہے حکومت کا. اور اگر PTI نے یا کسی اور جماعت نے لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پھر اس کا جواب بڑا سختی سے دیا جائے گا, جو اس کا جواب بنتا ہے وہ وہی دیا جائے گا. ہاں اگر پرامن احتجاج کیا گیا, کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک احتجاجی جلسہ کر لیا گیا, یا وہاں پر 8-10 دن بیٹھ جیسے مولانا اپنا مارچ لے کر آئے, جس طرح مولانا مارچ بھی لے کے آئے تھے, تو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. ہاں البتہ آپ ڈی چوک پہ آ جائیں اور قبضہ کریں, جس طرح آپ نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا, جس طرح آپ نے PTV کے اوپر حملہ کیا تھا, سیکریٹریٹ کے رستے بند کیے تھے, اور تو اور کپڑے پھیلا دیے تھے سپریم کورٹ کی عمارت کے اوپر, تو یہ قبول نہیں ہوگا اور اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا. بہت بہت شکریہ اعجاز سید. ناظرین آپ نے اعجاز سید کی گفتگو سنی. میں نے تو کم از کم اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بطور ادارہ ایک جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہی فیصلہ رہے گا. لیکن جو بعد میں آخری جو میرا سوال تھا اس کے نتیجے میں نے تو کم از کم یہ نتیجہ نکالا ہے
کہ جو سیاسی بچے ہیں ان کو شرارتی بچہ بننے کی اجازت دی جائے گی؟ اگر اچھے بچے بن کر وہ کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں. اگر آپ کا خیال اس سے مختلف ہو تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.